الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم. عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا ہم پر احسان ہے، اس کا کرم ہے. اس نے عافیت کے ساتھ عید الاضحیٰ کے ایام اور قربانی کا معاملہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرے. اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوق پیدا کی، اور ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے اعلیٰ، اشرف اور برتری، فوقیت اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ساری مخلوق میں چھانٹ کر منتخب کر کے پیدا فرمایا ہے. اور اس انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر یہ انسان بننے پر، سنورنے پر آئے تو پھر فرشتے بھی انسان کے مقام اور مرتبے پر رشک کرتے ہیں. یعنی فرشتے بھی انسان سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور دوسری چیز، انسان کے اندر بگڑنے کی اور برائیوں کی وہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ اگر یہ بگڑنے پر آئے تو پھر شیطان بھی انسان کو دیکھ کر کے شرما جاتا ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی اور خوش کرے. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک انسان کا جسم ہے، باڈی ہے، اور دوسرے اس انسانی جسم کے اندر روح ہے.
جسم نظر آتا ہے لیکن روح جو اندر ہے وہ نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان لوگوں کو بس اتنا سمجھا دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے۔ اس سے زیادہ ہم روح کو سمجھنا چاہیں تو اس سے زیادہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جسم تیار ہوا تو 4 مہینے کے بعد روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سانس بھی لیتا ہے، کھیلتا بھی ہے، کودتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کروٹیں بھی بدلتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ گویا کہ انسان کا جسم اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر بنایا۔ قرآن نے اس کی مختلف طریقے سے تعبیر کی ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، کہ اتنے مراحل سے یہ نطفہ گزرتا ہے، اس نطفے کو اللہ رب العزت ہر 40 دن کے بعد اس کے اندر تغیر ہوتا ہے، یہاں تک کہ 3-4 چلے جب گزر جاتے ہیں، جسم تیار ہوتا ہے باڈی، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اندر اپنا حکم اپنے امر سے ایک روح اس کے اندر پھونک دیتے ہیں۔ اب یہی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم اس کا مٹیریل اور ہے، روح کا مٹیریل اور ہے۔ انسان کا جو جسم بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ ماں باپ جو غذا استعمال کرتے ہیں اس زمین کے اوپر، چاہے وہ اناج ہو، دال ہو، گوشت ہو، مٹھائیاں ہو، ڈرائی فروٹ ہو، اور پھل ہو، سبزیاں ہو، ترکاریاں ہو، جتنی چیز انسان کھاتا ہے وہ ساری چیزیں مٹی سے اگتی ہیں۔ ان مٹی کی چیزوں سے انسان کے اندر خون بنتا ہے، پھر اسی خون سے مادہ منویہ بنتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے انسان کے جسم کو اللہ رب العزت تخلیق اور وجود عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے، جسم ہے، یہ انسان کا اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اسی کو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ جب انسان کو قبر کے اندر دفناتے ہیں اور 3 لب بھر کر کے مٹی ڈالتے ہیں تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یہ دعا ہے، اور اصل میں اس مردے کو نہیں بلکہ ہمیں اپنے کان کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے الفاظ پر اگر غور کر لے انسان تو اس سے بڑی کوئی واعظ تقریر اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مٹی ڈالتے ہوئے انسان کہتا ہے دیکھ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تجھ کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور آج اسی مٹی کے حوالے تیرے جسم کو ہم نے کر دیا، اور آگے فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایک دن وہ آئے گا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت اس کی ابتدا ہوگی، تو پھر اسی مٹی سے نکل کر کے تم سب میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ تو انسان کا جو جسم ہے یہ کس چیز سے بنا ہے میرے بھائی؟ مٹی سے بنا ہے۔ اس کی غذا بھی مٹی ہے، اور یاد رکھیے ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر کے آتی ہے۔
ہر چیز اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹ کر کے آتی ہے۔ اللہ نے جس کو جس چیز سے بنایا ہے، جس چیز کی خاصیت اس کے اندر رکھی ہے، اس کا اثر اس کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سراہی ہے، مٹکا ہے، جس کو گھڑا بھی بولتے ہیں۔ اب تو فریج کا زمانہ ہے، حالانکہ ابھی بھی کچھ لوگ مٹی کے اس برتن کے اندر پانی بھرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ مٹی کے اس سراہی، اس گھڑے کے اندر جب انسان پانی گرم ڈالتا ہے، لیکن 2-4 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھڑا مٹی سے بنا ہے، اس کی فطرت مٹی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کر دی ہے کہ جب وہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے تو اپنا اثر پانی کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، پانی کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ کسی نے مٹکے سے، سراہی سے پوچھا کہ تو گرم نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ گرماہٹ کس چیز کی؟ جس کی ابتدا بھی مٹی ہو، انتہا بھی مٹی ہو، تو اس میں گرماہٹ کا کیا مطلب؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، تو اس انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے اندر گرماہٹ پیدا ہو، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان جتنا معتدل مزاج، جتنا ٹھنڈا ہوگا، وہ اپنی اصل فطرت کی طرف ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور ہر چیز اپنی فطری طور سے اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا دستور یہی ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ باز کے گروہ کے اندر چلتا ہے، کبوتر کبوتروں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہر مخلوق اپنی جنس کی طرف فطرتاً مائل ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، تو انسان کے جسم کو فطرتاً مٹی کی چیزوں سے محبت ہے۔ اچھا مکان دیکھا تو انسان کا جو جسم ہے وہ دیکھ کر کے اس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے کہ مجھے اچھا مکان ملنا چاہیے۔ اچھی گاڑی، چونکہ گاڑی بھی مٹی سے بنی ہے، لوہا تانبا پیتل سب مٹی ہو جاتے ہیں، آپ مٹی میں ڈال دیجیے مٹی بن جائیں گے۔ تو انسان کھانے پینے کی جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے جسم کا تقاضا ہے۔ ہماری ان چیزوں سے روح کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم مہنگی گاڑی کے اندر سفر کریں، اچھے مکان کے اندر رہیں، اچھی غذائیں استعمال کریں، اچھا کپڑا پہنیں، ساری کی ساری چیزوں کا بینیفٹ صرف اور صرف اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کے لیے۔ ہم بہترین قالین کے اوپر آرام کریں، اعلیٰ قسم کا فرنیچر گھر کے اندر لگائیں، اعلیٰ قسم کی گھڑی استعمال کریں، اعلیٰ قسم کا موبائل لیپ ٹاپ استعمال کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں بھائی؟ بولو ذرا کیا ہیں؟ بس ان کے اوپر نقش و نگار اور ان کی تھوڑی سی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ آپ لیپ ٹاپ کو زمین کے اندر دبا دیجیے، کچھ زمانے کے لیے، مدت کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں گل جائیں گی، مٹی کے اندر مل جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جو چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے اس سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم جو بہت بڑے عارف باللہ اور اللہ کے نیک صالح بندے گزرے، اور جن کی کتاب مثنوی شریف ایک الہامی کتاب، ایسی الہامی کتاب کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ سب سے پہلی کتاب اور سب سے اعلیٰ کتاب تو اللہ کا کلام قرآن پاک ہے،
اور اس کے بعد امام بخاری نے اللہ کے نبی کی جو احادیث بخاری شریف کے اندر جمع کی، دوسرے نمبر پر اس کتاب کا نام، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جو تیسرے نمبر کی کتاب ہے وہ ہے مثنوی شریف۔ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، یہاں تو نہیں، گھر پہ، اور میں نے اس کتاب کے لیے بڑی مشقت کی اس کو حاصل کرنے کے لیے، عام طور سے یہاں دستیاب نہیں تھی۔ تو بمبئی کے اندر ہمارے ایک دوست تھے حاجی امین صاحب، ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں ایسی گفتگو چل پڑی، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کے ذوق کا پتہ چل جائے گا، کیا آپ کے پاس مثنوی شریف بھی ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا، بڑے قابل آدمی تھے، انتقال ہو گیا، حاجی امین قریشی بیچارے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے اور کتابوں کے بڑے شوقین تھے، مستقل ان کی اپنی پرسنل لائبریری تھی۔ تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ ہاں الحمدللہ میرے پاس اس کا ایک سیٹ مثنوی کا موجود ہے، اور میرے اندر یہ طلب تھی، یہ جذبہ تھا کہ میں اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، چونکہ نام بڑا سنا تھا اس کتاب کا لیکن یہ مجھے جلدی سے مل نہیں سکی۔ تو میرے دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ کم از کم اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو ہوں۔ انہوں نے اللہ رحم فرمائے اور انہوں نے بیچاروں نے احسان یہ کیا، اپنی لائبریری سے وہ کتاب لا کر کے مجھے گفٹ دے دی، ہدیہ دی۔ تو میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے الحمدللہ بڑی اچھے انداز میں، اس کے اندر اشعار کے اندر، فارسی کے اشعار کے اندر 28,000 سے بھی زیادہ اشعار، اس کے اندر مولانا روم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاک رنگی نست و نقشی اے پسر، فرمایا ای شبابو ای شرابو ای شبابو ای کمر، فارسی کا شعر فرمایا کہ جو شراب، کباب، بریانی، قورمے اور ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو نا، ای شرابو ای شبابو ای کمر، یہ ساری کی ساری چیزیں بیٹا میں سمجھاتا ہوں تمہیں کیا ہے، خاک رنگی نست و نقشی اے پسر، یہ مٹی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، بس ان کے اوپر رنگ اور روغن آپ کو نظر آئے۔ ایک شعر میں پوری دنیا کی ساری چیزوں کو سمجھا دی۔ اور آگے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، از خمیر شیر و اشتر می پسند، خود کا از ہر سے اوقف می زنن، مثال دے کر کے سمجھایا کہ دیکھو جب ماں آٹا گوندتی ہے، اس آٹے کو گوند رہی ہے تو بچے رو رہے ہیں پاس بیٹھ کر کے کہ کھلونا چاہیے، تو ماں اس آٹے کے خمیر سے کبھی کبھی ان کے لیے چڑیا، کبھی اونٹ، یعنی اسی سے کوئی شکل بنا کر کے دے دیتی ہے، اور بچے اس کے اندر الجھ کر کے مست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو شیر مل گیا، اونٹ مل گیا۔ پہلے زمانے کی باتیں تھی، اب زمانہ بدلا ہے تو اب تو آرٹیفیشل اور نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ اس زمانے کے اندر مائیں اپنے بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے آٹے سے ہی کوئی چیز بنا کر کے دے دیتی تو بچے بہل جاتے تھے۔ تو فرمایا از خمیر شیر و اشتر می پسند، شیر اور اونٹ کی شکلیں ماں اس خمیر سے بنا کر کے دیتی ہے، اور بچے اس شکل کو دیکھ کر کے تالی بجاتے ہیں، واہ واہ مزہ آ گیا۔ حالانکہ اگر حقیقت کی نظروں سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مولانا روم نے اشارہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی چیزیں انسان لے کر کے مگن ہوتا ہے، بہترین موبائل، بہترین مکان، بہترین گاڑی، عالیشان کھانے، بس اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے اس سے خمیر سے بنا کر کے چیزیں دے دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہلانے کے لیے یہ چیزیں دی ہیں، ورنہ ان کی حقیقت کچھ نہیں، مٹی ہے۔ اگر اس حقیقت پر انسان غور کر لے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گا، کبھی حسد نہیں کرے گا، کبھی انسان ان چیزوں میں زیادہ اپنے آپ کو لگائے گا نہیں۔
آج ہر انسان کی پوری محنت پیدائش سے لے کر بڑا ہونے تک، مرنے تک، انہی مٹی کی چیزوں کے ارد گرد انسان دوڑتا ہے۔ میرا مکان محلے میں بلکہ گاؤں میں میری کوٹھی، میرا بنگلہ سب سے آگے ہونا چاہیے، اس کی ٹائل ایسی ہو، اس کا نقشہ ایسا ہو، اور اس میں داخل ہونے کے طریقے یہ ہو، کھڑکی ایسی ہو، ونڈو ایسے ہو، اور باہر کی چیزیں اس کے اندر لا کر کے رکھی جائے۔ کیوں؟ اپنا مقام انسانی چیزوں سے بلند کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ مٹی کی چیزیں، ای شرابو ای کبابو ای شکر، خاک رنگی نست نقشی اے پسر۔ فرمایا بیٹا یہ شراب، کباب، یہ شکر، یہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوئی ہیں، ان کے اوپر نقش و نگار چڑھا ہوا ہے، ان سے دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو۔ یہ جو دنیا کی حسینائیں ہیں اور مس ورلڈ اور مس فلاں اور یہ وہ، اور نوجوان جن سے شادیوں کے چکر میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، اس کے اخلاق، کردار، کریکٹر کیا ہے، نہیں، بس ظاہری ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ہمارا ایک مقام ہو کہ بھائی بڑی خوبصورت، بڑی اسمارٹ بیوی، بس یہ۔ تو فرماتے ہیں کسی خاکی پہ، خاک کہتے ہیں مٹی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ زندگی اللہ پر فدا کرو گے تو کچھ پاؤ گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تم دنیاوی زندگی کے اندر حاصل کر رہے ہو تمہارے پاس ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ ما عندکم، تمہارے پاس عالی شان مکان ہو، بہترین بیڈ روم ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، بہترین کھانے ہیں، اعلیٰ قسم کی سواریاں ہیں، مکانات ہیں، باغات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما عندکم، تمہارے پاس جو کچھ ہے ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم غفلت کی چادر کو اتار کر کے پھینکیں اور اس دھوکے سے نکلیں کہ اللہ نے صرف ہم کو مال کمانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھو مال کمانا برا نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ جائز طریقے سے کاروبار کرنا، حلال کاروبار، بزنس، تجارت، کھیتی باڑی، کوئی منع نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا اور نیک امانت دار تاجر جس نے اپنی تجارت امانت داری کے ساتھ کی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء اور شہداء اور نیک صالح لوگوں کی پیچھے سب کے اندر کھڑا کرے گا۔ اگر چور اچکے اکٹھے ہو جائیں گے مارکیٹ کے اندر، ڈپلیکیٹ مال بیچنے والے، تاجر فروڈ اور ملاوٹ کر کے بیچنے والے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کا جسم اللہ نے بنایا ہے تو اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے اس کی جو ضرورتیں ہیں، اور جتنے کارخانے، فیکٹریاں، کاروبار ہیں، تو جسم کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے ان چیز کی، کوئی منع نہیں کرتا۔ اس لیے جب ان چیزوں کی مذمت کی جاتی ہے تو انسان ون سائڈ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی چیزیں شاید بری ہیں اور میں شاید غلط کام کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انسان کے پاس علم پورا ہوگا تو بات پوری سمجھ میں آئے گی، اور انسان کے پاس ادھوری نالج ہوگی تو ادھورا علم اس کے پاس آئے گا، اور ادھورے علم سے انسان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے دنیا کمانے کو منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ صرف انسان کی محنت دنیا 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 دنیا، رات بھی دن بھی، سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، سفر میں حضر میں، دنیا ہی دنیا اس کے اوپر غالب آ جائے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ باقی یہ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب اذان جمعہ دے دی جائے تو جمعے کی اذان ہوتے ہی اپنا شٹر نیچے کر دو، کارخانے بند کر دو، فیکٹریاں بند کر دو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر مسجد کی طرف سعی کرو، دوڑو اور پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا کا مطلب یہ نہیں ہے کاروبار کر رہے ہیں کہ پچھلی صف میں نماز پڑھ لیں گے، روڈ پر نماز پڑھ لیں گے، نہیں، فاسعوا کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے جلدی سے مسجد میں پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب جب آدھ پون گھنٹے کے اندر بیان سن لیا، نماز پڑھ لی، اب ظاہر بات ہے تم فرشتے تو ہو نہیں، بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں تمہاری، تو صرف مسجد میں تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں جناب کہ بھائی میں تو بس اللہ کے دروازے پر آ گیا اور مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا کہ ایسا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں پابندی کے ساتھ، اور پھر جب اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین پر پھیل جاؤ جیسے کیڑے مکوڑے اور پرندے پھیل جاتے ہیں۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین پر پھیل کر کے اپنے مقدر کا حلال رزق جو اللہ نے تمہارے مقدر کر رکھا ہے اس کو حاصل کرو۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں سورہ جمعہ کی آیات، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانا کوئی بری چیز ہے۔ دنیا کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، حرام اس کے اندر نہ ہو۔ پالنے والا اللہ ہے، حلال مال چاہے کم ہو اس کے اندر برکت ہوگی، اور حرام مال چاہے ٹرین بھر کر اور ٹرک بھر کر کے بھی آئے گا، آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ کی اولاد اگر نافرمان ہو گئی تو ساری زندگی آپ نے گدھے کی طرح کمایا، ایک اولاد ایسی نکل گئی کہ مال بھی گیا اور عزت جو کمائی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اللہ کی پکڑ پتہ نہیں کتنے راستے ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ حلال مال اگر آئے گا خدا کی قسم نسلوں کے اندر برکتیں پیدا ہوں۔ حلال مال کو جانتے ہیں آپ؟ حلال مال کی برکتیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حلال مال جسم کے اندر جاتا ہے خیالات اچھے پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، وہ کسی کی ٹانگ نہیں کھینچے گا، وہ کسی کو بے عزت نہیں کرے گا۔ یہ سارا فالٹ جو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ اس حرام غذا کا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر بے چینی کا ماحول ہے۔ کماتے بہت ہیں، اولاد نافرمان ہے، پالتو جانور تک نافرمانی کر رہے ہیں، گھر کی ہر چیز ایک ہنگامہ پیدا ہو چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہماری کمائی مشتبہ ہو چکی ہے اور ہم نے حلال کے اندر حرام کو شامل کر دیا۔ جہاں موقع ملے گا، حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، بس موقع ملنا چاہیے کام کر دیں۔ میرے بھائیوں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، یاد رکھنا، یہ مت سوچنا ہم کسی کی نگرانی کے اندر نہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، آسمان والے کی نظر ہر وقت تمہارے اوپر رہتی ہے کہ نمبر 2 تو نہیں کر رہا ہے، ملاوٹ تو نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، حلال کمائی، اس کی برکت انشاءاللہ نسلوں کے اندر آئیں گی، اور حرام کمائی کے اثرات بھی نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، اس دیوار کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جان، ان محلے والوں نے، بستی والوں نے ناقدری کی، ہم مہمان تھے، یہ میزبان تھے، کھانے تک کو نہیں پوچھا، ناشتے تک کو نہیں انہوں نے پوچھا، اور آپ نے فری میں ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ کم از کم کچھ اجرت ہی طے کر لیتے،
تاکہ کہیں ریسٹورینٹ ڈھابے پر جا کر کے کھانا کھا لیتے. بات تو قاعدے کی ہے کہ جب وہ اتنے ناشکر ہیں، مہمان نوازی نبی کی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کس کی کریں؟ تو قرآن پاک نے خوبصورت جواب دیا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ نے فرمایا اصل میں ہماری حکمت تھی اس کے اندر. اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اٹھا کر کے لے جاتے، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہوئے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوں اور اپنا خزانہ اس دیوار کے اندر سے لیں. اور ہم نے یہ مہربانی ان کے اوپر کیوں کی کہ ان بچوں کی دیوار کو سیدھا کرا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. باپ کی نیکی کا اثر اولاد یتیم ہے، اللہ رب العزت اس تک پہنچا ہے. اور سگے باپ کی بات نہیں، مفسر اعظم علامہ محمود سید بغدادی، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کان الاب التاسع، 7ویں نمبر پر ان کی پشت کے اندر کوئی نیک آدمی تھا. کتنے نمبر پر؟ 7ویں نمبر کی بات کر رہا ہوں، باپ نہیں، باپ کا باپ، دادا، پردادا، سکر دادا. 7ویں نمبر پر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا. اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کے مال کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے وہ نیکی اور شرافت. میرے بھائیوں، میری تقریر ابھی آدھی ہوئی ہے، چونکہ میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح. بات ابھی جسم سے متعلق چل رہی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. روح کا معاملہ بھی رہ گیا ہے، اس لیے زندگی بات کی تو بات باقی تو انسان کا ذہن بدلتا رہتا ہے. اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں ہمیشہ، میری اتنی کوئی بات نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اللہ باتیں تو سب تیری ہیں، زبان میری ہے، مجھے تو بات سمجھانی ہے. اس مجمع کے متعلق جو بھی اچھی بات ہو وہ میرے ذہن کے اندر ڈال، اور میں اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اپنے بھائیوں تک وہ بات پہنچاؤں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات، ان کی بس یہ تو چراغ ہے جو جل رہا ہے. میرے بھائیوں دعا فرمائے اللہ رب العزت سے ہم تمام کو حلال رزق کھانے کی، کمانے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، انسان کو دنیا کمانے کو منع نہیں کیا اللہ نے. نماز کے بعد دنیا کماؤ، لیکن اس کے اندر کچھ شرطیں لگائی ہیں، کمانا حلال ہو، کھانا حلال ہو. اسی طریقے سے انسان کی ساری محنت صرف جسم کے ارد گرد نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزیں، میں نے مثنوی کا شعر اسی لیے پیش کیا کہ ای شرابو ای کبابو ای شکر، خاک رنگی نست و نقشی اے پسر، از خمیر شیر و اشتر نی پسند، خود کا از گھر سے او کپنی سرد. یہ فارسی کا شعر، میں نے اس کا موٹا خلاصہ آپ کو سمجھا بھی دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پانی ہیں، مٹی سے بنی ہیں. ان مٹی کی چیزوں پر ہمیں پر مٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. یہ جوانی اللہ نے دی ہے تو اللہ پر ہمیں فدا کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک درخواست کر دوں، میں کبھی درمیان میں ہی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں یہ سوچ چاہتا ہوں کہ آنے والے شاید انشرت ہو جائے گی، توہین ہوگی، اور ایک مسلمان کی عزت ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے. ہم کسی کی انشرت توہین کر کے اپنے آپ کو عزت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتے. بہت سارے حضرات جمعے میں اور عام نمازوں میں بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت بعد میں آتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ گردنوں کو پھلانگ کر کے
پھر آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے بیان چل رہا ہے, ملے ملے لوگ بیٹھے ہیں, ان کی گردنوں کو کراس کر کے آگے آنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر کے بھی اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا گناہ آپ نے آتے آتے کما لیا. اس کا خیال رکھ کے پہلے اندر آ کر کے نماز پڑھے, پہلے آئیں پہلے پائیں. ایسا نہیں آنا بعد میں ہے اور پھر پہلی صف کے اندر جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بات میں کسی کا نام نہیں بلکہ سب جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھنے جس نے نہیں